السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 27 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب العصبہ کے بقیہ سبق کو اور بقیہ باب کو۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 15، مکتبہ رحمانیہ، باب العصبات۔ وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن كما ذكرنا في حالاتهن، ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة، المال كله للعم دون العمة. وأما العصبة مع غيره فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت لما ذكرنا. وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا، لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب، يا لحمة كلحمة النسب، ولا شيء للإناث من ورثة المعتق، لقوله عليه السلام ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا أو دبرنا أو دبر من دبرنا أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن، ولو ترك أبا المعتق وابنه عند أبي يوسف رحمه الله سدس، الولاء للأب والباقي للابن، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى الولاء كله للابن ولا شيء للأب، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق، ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له بقدر الملك كثلاث بنات، للكبرى 30 دينارا وللصغرى 20 دينارا، فاشترطا أباهما ب50 ثم مات الأب وترك شيئا فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرض، والباقي بين مشترية الأب أخماسا بالولاء 3 أخماسا للكبرى وخمساه للصغرى، وتصيح من 45۔ مصنف صاحب سب سے پہلے آج جس عبارت کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ، عصبہ بغیرہ جو لوگ بنتے ہیں، فأربع وہ 4 ہے، من النسوة عورتوں میں سے، وہن اللاتی وہ عورتیں ہیں، فرضہن النصف والثلثان جن کا حصہ وہ نصف بنتا ہے یا ثلثان بنتا ہے، یسرنا اور بنتی ہے یہ 4 عورتیں، عصبتاً باخوتہن عصبہ بنتی ہے باخوتہن اپنے بھائیوں کی وجہ سے، کما ذکرنا فی حالاتہن جیسے ان کے حالات میں ہم نے ذکر کیے، ومن لا فرض لها من الاناث اور وہ عورتیں جن کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، وأخوها عصبتاً اور ان کے بھائی عصبہ بن چکے ہیں، عصبہ بنفسہ، تو لا تصیر عصبتاً بأخیها وہ عورتیں جن کا کوئی فرض کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے جو کہ عصبہ بنفسہ بن چکا ہے، اپنے اس بھائی کی وجہ سے وہ عصبہ بالغیر نہیں بنتی۔ مثال کالعم والعمہ، اب عم جو ہے چچا جو ہے وہ کسی طور پر عصبہ بن چکا ہے، اب عصبہ بن چکا ہے، اب چچی جو ہے چچا کی جو بہن ہے وہ اس چچا کی وجہ سے عصبہ بالغیر نہیں بنے گی۔ المال کلہ للعم، مال سارا کا سارا چچا کو ملے گا، دون العمہ چچی کو نہیں ملے گا۔ یہ مصنف صاحب عصبہ بالغیر کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ عصبہ بالغیر جو ہے وہ ٹوٹل میراث کی دنیا میں وہ 4 عورتیں بنتی ہیں، اور وہ عورتیں 4 یہ ہیں کہ جن کا حصہ جو ہے یا تو نصف ہے یا ثلثان ہے، اور یہ عورتیں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے وہ عصبہ بالغیر بنتی ہے، یعنی ان کا بھائی عصبہ بنفسی اور اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر بناتے ہیں یہ بھائی۔ اور مصنف صاحب نے آگے ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کا کوئی حصہ بیان نہیں ہوا، مقرر نہیں ہے، اور ان کے بھائی جو ہے وہ عصبہ بن چکے ہیں، تو اب صرف بھائی کے عصبہ بننے کی وجہ سے وہ عورتیں عصبہ بالغیر بن کر ان کو مال نہیں ملے گا، یعنی وہ عصبہ بھی نہیں بنے گی، جب عصبہ نہیں بنے گی تو ان کو مال بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ سارا کا سارا مال جو ذوی الفروض سے بچا ہے وہ بھائی عصبہ بنفسہ ہی بن کر وہ بھائی ہی حاصل کرے گا، اور ان کی بہنوں کو
نہیں ملا کرے گا۔ مثال بھی دی ہے جیسے کہ میت کا چچا ہے اور میت کی چچا کی بہن ہے چچی، تو اب یہاں پر چچا جو ہے وہ عصبہ بنفسی بن رہا ہے، تو عصبہ بنفسی بننے کی وجہ سے میت کے چچا کی جو بہن ہے وہ عصبہ بالغیر اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں بنے گی، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومن لا فرض لا، شروع سے ہم نے یہی فرض کیا ہے کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہ ہو، من الاناث عورتوں میں سے، واخوہا اور ان کا بھائی عصبۃ عصبہ بن چکا ہو، لا تصیر عصبۃ باخیہا، وہ اپنے بھائی کی عصبہ بنفسی بننے کی وجہ سے وہ عصبہ بالغیر نہیں بنے گی، کالعمی جیسے کہ چچا، والعمتی اور جیسے کہ چچا کی بہن، المال کلہ للعم، چونکہ یہاں چچا جو ہے وہ عصبہ بنفسی بن چکا ہے تو سارا کا سارا مال ذوی الفروض سے بچنے کے بعد، ذوی الفروض کو ملنے کے بعد وہ سارا چچا کا ہے، دون العمہ، چچا کی بہن کا نہیں ہے۔ آج کے بحث میں مصنف صاحب جس دوسرے خاص اور اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے عصبہ مع الغیر، جو ما قبل میں کنایتاً یا ضمناً گزر چکا ہے۔ آج مصنف صاحب دوبارہ اور علیحدہ ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَىٰ، اور ارچہ عصبہ مع غیرہ فکل انثیٰ، ہر وہ عورت ہے تصیر عصبۃ مع انثیٰ اخرى، جو کسی دوسری عورت کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے، وہ اس کو عصبہ مع غیرہ کہتے ہیں، یا عصبہ مع الغیر، اور اس سے ما قبل جو گزرا ہے وہ عصبہ بالغیر۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عصبہ بالغیر وہ عورتیں ہیں، وہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بالغیر بنے گی، لیکن یہاں پر عصبہ مع الغیر میں وہ عورتیں جو کسی دوسرے مؤنث رشتے کی وجہ سے، یعنی میت کے کسی مؤنث رشتہ دار کی وجہ سے وہ عصبہ مع الغیر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کالاخت، جیسے میت کی بہن موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میت کی بیٹی موجود ہے، تو اب اس بیٹی کی وجہ سے میت کی جو بہن ہے وہ میت کی اس حقیقی بہن کو میت کی بیٹی عصبہ مع الغیر بنائے گی۔ لما ذکرنا، اس کی وجہ اور دلیل جو ہے وہ ما قبل میں گزر چکی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کوئی 2 صفحے پہلے، کوئی 2 پیج پہلے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ تو یہ عصبہ مع الغیر کا تعریف ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بنت نہیں ہے تو بنت البنت ہے، اس کی تفصیل بھی مکمل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے مصنف صاحب صرف ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان پر ان کی صرف نشاندہی فرما رہے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں تیسرا آج کا اہم مسئلہ، وآخر العصبات مولى العتاقہ ثم عصبتی علی الترتیب الذی ذکرنا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ عصبات میں سے جو آخری عصبہ بنے گا وہ ہے مولا العتاقہ، یعنی آزاد کرنے والے کا مولا اور آقا۔ ثم عصبتہ، پھر اسی مولا کے جو عصبہ ہے، علی الترتیب الذی ذکرنا، اس ترتیب پر جس ترتیب کو ابھی ہم قبل میں پڑھ چکے ہیں، عصبہ نسبیہ، عصبہ سببیہ، اس ترتیب پر مولا عتاقہ کے جو عصبہ ہے انہی کو بھی مال ملے گا۔ لقول علیہ السلام، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الولاء، کہ آزاد کرنا، یہ بھی لحمتن یا لحمتن، یہ بھی ایک رشتہ اور قرابت ہے، کہ لحمت النسب، جیسے کہ نسب والا رشتہ ہے، ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، اور مولا اور آقا کی جو عورتیں ہیں ان کی فیملی کے، ان کو اس آزاد کردہ غلام کے مرنے کے بعد اس کے آقا کو جو میراث ملے گا، اس آقا کے عورتوں کو اس میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا شیء، کوئی حصہ نہیں ہے، للاناث، عورتوں میں سے، عورتوں کے لیے، من ورثۃ المعتق، اور معتق کے ورثہ میں سے، جس نے آج کے موجودہ میت کو آزاد کیا تھا، ان کے ورثان میں سے عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا، ان عورتوں کے لیے ولا اور آزادی والا جو حقوق ہے، جو رشتہ ہے، اس کے ذریعے جو میراث ملے گا، للنساء کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، الا ما اعتقنا، ہاں اگر ایک عورت نے خود اپنے غلام کو آزاد کیا ہے اور آج وہ غلام مرا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر اس عورت کو مال میراث میں سے حصہ ملے گا، اس لیے کہ وہ براہ راست آقا بن رہی ہے، بلکہ وہ آقا کی فیملی نہیں بن رہی، بلکہ وہ براہ راست آقا بن رہی ہے۔ او اعتق
آتق من آتقنا او کاتب من کاتبنا، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جن کی ہمارے سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف آج ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ او آتق من آتقنا او کاتب من کاتبنا او دبر من دبرنا، یہ سارے ما قبل کی طرح ہے۔ او جر ولاء معتقهن او معتقهن ولو ترك اب المعتق وابنه عند ابي يوسف رحمه الله سدس الولاء للأب والباقي للابن، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى الولاء كله للابن ولا شيء للأب، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق، ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، ويكون ولاؤه له بقدر الملك كثلاث بنات للكبرى 30 دينارا او للصغرى 20 دينارا، او نہیں بلکہ واو پڑھے وللصغرى 20 دينارا فاشترطا أباهما ب50 ثم مات الأب وترك شيئا فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرض والباقي بين مشتريت الأب أخماسا بالولاء 3 أخماسه للكبرى وخمساه للصغرى وتصيح من 45۔ چونکہ اس کے ساتھ ہمارا آج کے سبق کا بلکہ ہمارے آج کے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کو صرف عبارت تک ہی محدود کر لیتے ہیں۔ بس آج کے سبق میں مصنف صاحب نے جو لازمی مسائل بتائے ہیں وہ خاص اور اہم 2 مسئلے تھے، ایک عصبہ بغیر ہی اور ان کی تعداد اور ان کی تعریفات، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس عصبہ مال غیر کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے عصبہ بننے کی وجہ سے وہ عصبہ بالغیر نہیں بنتی، تو جب عصبہ بالغیر نہیں بنتی تو اس صورت میں مال جو ذوی الفروض سے بچے گا، اگر ذوی الفروض ہو، اگر ذوی الفروض نہ ہو، وہ میت کے ترکے میں میت کے وارثین میں سے صرف عصبہ بنفسی موجود ہو، تو اس وقت عصبہ بنفسی کی جو بہنیں ہیں ان کو کچھ مال نہیں ملے گا، بلکہ سارا کا سارا مال عصبہ بنفسی ہی خود اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ جو آج مصنف صاحب نے بیان کیا وہ یہ کہ عصبہ مع الغیر وہ عورتیں ہیں جو دوسری عورتوں کی وجہ سے، یعنی میت کے رشتہ داروں میں سے عصبہ مع الغیر وہ عورتیں ہیں جو میت ہی کے رشتہ داروں میں سے عورتوں ہی کی وجہ سے وہ عصبہ مع الغیر بنتی ہے، اور ان کی تفصیل ساری گزر گئی ہے۔ مصنف صاحب نے یہاں بطور مثال ایک بیان کی ہے، کل اخت مال بنت، جیسے میت کی حقیقی بہن موجود ہے، وہ میت کی بیٹی کی وجہ سے عصبہ مال غیر بنتی ہے، اور دلیل کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، اگر بنت ہو تو بھی عصبہ مال غیر بنے گی، اگر بنت نہ ہو، میت کی بیٹے کی بیٹی ہو یعنی میت کی پوتی ہو تب بھی وہ عصبہ بنے گی۔ اور آخر میں مولا العتاق وغیرہ کا بحث ہے جس کو سرسری ہم نے سنا اور ہم نے عبارت بھی پڑھی۔ آج بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی اگلا باب شروع کریں گے اور اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پوٹی محنت کو اپنی رضا اور کا سبب بنا لے، اور اپنی دربار عالیہ میں اس کو قبول فرما کر پورے امت کے لیے ذریعہ ثواب بنا دے، اور ہماری ہدایت کا بلکہ پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جس طرح اللہ تعالی ہمیں چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔